بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے۔ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں آپ کو پسند آئے تو۔ پاکستان کے اندر ایک انتہائی خاموش اور پرسکون پیر کا دن جا رہا تھا، مگر اچانک یہ ایک بام شیل ریولیشن ہوئی ہے اور پاکستان کے ایکس اسپائی چیف ISI کے ہیڈ جو ایکس تھے جنرل فیض حمید، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کی گرفتاری پر کیا کہہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کی گرفتاری پر کیا بات چیت کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اور جنرل فیض حمید کے معاملات کس طرف جا رہے تھے اور جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انتہائی اہم بات آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا کہ اس سٹیپ کی، ان کے اریسٹ کی اور ان کے اریسٹ کے ارد گرد جو معاملات بنے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ دو طریقے کا اثر ہو سکتا ہے، جو انتہائی خلاف پاکستان تحریک انصاف کے بھی جا سکتا ہے اور سرپرائزنگلی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی ایک طرح سے جا سکتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو اس ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں۔ جنرل فیض حمید وہ شخص ہیں جن کے گرد پاکستان کی سیاست، اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ جنرل فیض حمید کی پیداوار ہے۔ وہ جنرل فیض حمید کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بات کھل کر کہہ چکی ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ اس لیے انیشیٹ کیا تھا کیونکہ ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اسمبلی میں ووٹ لے کر آ جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ عمران خان کی حکومت غیر مقبول ہے، مگر ان کو یہ معلوم تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف لگائیں گے، اور جیسے ہی وہ آرمی چیف لگیں گے تو اس کے بعد PMLN کی PPP کی سیاست ختم ہو جائے گی اگلے 10-15 سال کے لیے۔ اس لیے انہوں نے عمران خان کا نہیں، جنرل فیض حمید کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا جو ہے اقدام کیا تھا۔ اب وہی شخص جو اتنی پاور رکھتا تھا آج وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر الزامات جو ہیں وہ ایک ٹاپ سٹی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہے اونر کے خلاف انہوں نے کہا جاتا ہے، جو ان پر الزام تھا عدالت میں بھی کہ انہوں نے اس کو ہراساں کیا، ان کی پراپرٹی ان سے چھینی، اور وہ سارے معاملات جو ہے ہراسکی کے چارجز ہیں، بیسیکلی اپنی اختیارات کی اوور ریچ جو ہے اس کا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف تمام اس حوالے سے تحقیقات کب کی مکمل ہو چکی تھی، تو پھر یہ گرفتاری اب عمل میں کیوں لائی گئی؟ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جنرل فیض حمید کے اوپر محض یہ الزامات جو ہیں وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں استعمال نہیں ہوں گے، جیسا کہ ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ اور بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید نے آرمی کے کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ان کو ٹرائی کیا جائے گا یا ان کے خلاف مقدمہ ملٹری کورٹ کے اندر چلے گا۔ تو وہ تمام معاملات کیا ہیں؟ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 صحافی اس طرح کے ہیں جن کے اوپر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جن کے اوپر ان کے جنرل فیض کے اوپر اقدام قتل کا بھی جو ہے وہ چارج لگ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی سیاستدان ہیں جن کے اوپر ان کا سیم چارج جو ہے وہ منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو 2 باتیں ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کیا کہہ رہی ہے۔ تو وہ جو تمام باتیں وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، آج کھل کر پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ کہہ دی، مگر وہ باتیں کسی طرح سے ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف بھی جا سکتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا یہ کہ جنرل فیض حمید جو ہیں، پہلا تو انہوں نے الزام یہ لگایا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سیاستدان تھے، جو لیڈران تھے، ان کو سیدھا سیدھا ہراس کرتے تھے، ان کو پریشرائز کرتے تھے، ان پر دباؤ ڈالتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے، اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، جو کہ ان کا حق نہیں تھا۔ ایک تو الزام انہوں نے یہ لگا دیا سیدھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ کسی پولیٹیشین، کسی سیاستدان، کسی سویلین کے ذہن میں وہ تمام اسٹریٹجیز نہیں آ سکتی، وہ ایک ملٹری مائنڈڈ آدمی کا برین چائلڈ ہے۔ تو انہوں نے یہ الزام سیدھا 9 مئی کا، پوری کی پوری پلاننگ اور آرگنائزیشن کا اور ایگزیکیوشن کا بھی اس کی جنرل فیض حمید کے سر تھوپا۔ عرفان صدیقی صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے موقف، پاکستان مسلم لیگ نون کے موقف کو، انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے 9 مئی کو آرکسٹریٹ کیا، بلکہ انہوں نے ایک تیسرا الزام ان پر لگایا کہ انہوں نے ملک کے اندر ایک غدر پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو بنیادی طور کے اوپر انہوں نے آرمی چیف کے خلاف بغاوت کا جو کیس ہے
وہ بھی انہوں نے جنرل فیض حمید کے اوپر تھوپا پاکستان مسلم لیگ نون نے. اور مگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ بات میرا خیال ہے بھول گئی ہے کہ جب ان کے ماشاءاللہ قائد نواز شریف صاحب اس ملک سے جانا چاہتے تھے اور وہ بھاگنا چاہتے تھے جیل سے, تو جو سارا راستہ ہموار کیا تھا, وہ جو ساری رپورٹس جو بعد میں چیلنج بھی ہوئی اور اس کے خلاف کافی شواہد بھی نکلے, وہ سارا کام بھی جنرل فیض نے ہی کر کے دیا تھا. وہ تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ اور ان کی قسمت تھی کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ میاں صاحب کا باہر جانا جو ہے وہ لانگ ٹرم میں مسلم لیگ نون کے لیے برا ہوگا, مگر فیض صاحب نے ان کے لیے بھی کام کیا. تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فیض صاحب نے جو ہے اپنے رابطے اور اپنے تعلقات صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں, مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر جو تھے ان کے رابطے اور ان کے تعلقات بنے ہوئے تھے. اس کا ایک اور ہمیں جو صلہ ملتا ہے وہ آج جو پی 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 نے اپنا موقف دیا, وہ بھی انتہائی ایک گول مول کسی قسم کی کوئی بہت خوشی کا اظہار نہیں تھا. جو ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے چند صاحب نے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی اچھی بات ہے, انصاف ہونا چاہیے ہے, مگر انصاف سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے یا کسی ایک سیاسی جماعت کو یا کسی ایک گروہ کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ انصاف نہیں ہونا چاہیے. انصاف کو اپنا راستہ دینا چاہیے اور تمام کیسز میں لینا چاہیے. تو انہوں نے اس طرح سے گول مول انہوں نے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا, انہوں نے اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ بھی نہیں کیا. اب بات آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور ادھر سے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دو چیزیں ہیں, دو آؤٹ کمز ہیں اس آج کی ڈیولپمنٹ کی, وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمارے جو سورسز نے ہمیں بتایا وہ یہی بتایا کہ جنرل فیض حمید نے پچھلے دنوں, مطلب بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی اس بات کو, کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ اس طرح سے کرنا چاہیے, یہ اس طرح سے کرنا چاہیے. تو جب وہ تمام مشورے لے کر وہ لیڈران پاکستان تحریک انصاف کی ہائی کمان کے پاس گئے, تو خان صاحب نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید سے فاصلہ رکھیں, آپ کو ان کی کوئی بات سننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یاد رہے کہ یہ وہی خان صاحب اور وہی جنرل فیض حمید ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ ایک جسم اور ایک جان ہے, اور وہ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے, اور خان صاحب کی جو تمام پاور تھی اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا جنرل باجوہ سے بھی زیادہ جنرل فیض حمید کے ساتھ. مگر اب یہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور سننے کو مل رہا ہے کہ خان صاحب نے بھی منع کر دیا ہے اور جنرل فیض حمید سے قطع تعلق کر لیا. اور اس سب کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو ہے وہ کونے میں لگی ہوئی ہے, دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ان کو اس طرح کی معاونت کی شاید ضرورت ہوتی. تو اب ان سارے معاملات کو اگر آپ ایک گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہی ہے, تو اس کا پہلا تو ایک سیدھا نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے اب ہیمر ڈراپ کر دیا جائے گا. جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ 3 سیٹس بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مل گئیں, عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالا جائے, وہاں سے بھی معاملات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں عمران خان, ان کے اوپر جنرل فیض کے تھرو 9 مئی کا کیس ڈال دیا جائے اور ان کو بھی سزا دے دی جائے. ایک تو یہ رخ ہے. مگر اگر ایک اور دوسرا رخ جو کہ شاید سننے میں آپ کو اس وقت بڑا عجیب و غریب لگے, مگر جو افواہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر گردش کر رہی ہیں اور جن کا آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا کہ جی 2 مہینے اور حکومت جانے کا وقت آ گیا ہے اور خان کی تمام باتیں طے ہو گئی ہیں اور یہ سارا کچھ, تو اگر اس سے تانا بانا جوڑیں تو پھر آپ کو ایک اور ہی رخ نظر آتا ہے تصویر کا. اور وہ تصویر کا رخ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ 9 مئی کا تمام جو سہرا ہے وہ جنرل فیض حمید کے سر جانے والا ہے, اور یہ کہا جائے گا کہ جنرل فیض حمید نے اس پروٹیسٹ کو یوز کیا پاکستان کے آرمی چیف کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے اور اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے فوج میں بغاوت کھڑی کر کے, اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, اور اس سے شاید عمران خان کو راستہ مل جائے, ایک فیس سیونگ مل جائے, اور عمران خان کے سر سے 9 مئی کا غدر مچوانے کا جو وائلنٹ پرتشدد معاملات ہیں اس سے ان کا جو ہے وہ پیچھا چھوٹ جائے, جو ابھی تک اسٹیبلش بھی نہیں ہو سکا. اور اس تھیسس کو یہ بھی بات سپورٹ کرتی ہے کہ خان صاحب جو
उनके साथ जो है जनरल फैज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रहे, उनकी बात भी उन्होंने मना कर दिया अपने लीडर्स को कि उनकी बात भी ना सुने। यहाँ से भी इस हवाले से एक तस्दीकी हिंट मिलता है। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयान सुने तो उन्होंने भी जो ये बात की है कि जी ये किसी सिविलियन या पॉलिटिशियन का नहीं है, किसी मिलिट्री के बंदे का ब्रेन चाइल्ड है 9 मई। तो आप अगर उसको बात को ले तो वहां पर भी यही बात समझ में आती है एक तरीके से कि ये सारे का सारा किया था जनरल फैज़ हमीद का। तो क्या ये सब का सब जनरल फैज़ हमीद के सर लग कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता जो है वो शायद थोड़ा बेहतर होने वाला है, खान साहब के बाहर आने के लिए मामलात बेहतर होने वाले हैं? ये तो वक्त आने के साथ ही पता लगेगा कि इन दोनों मामलात में से कौन सा है जो इस एक्शन को, आज की अरेस्ट को सिग्निफाई करता है और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो किस तरह से आएगा। मगर ये सारा कुछ वक्त के साथ साथ देखते हुए पता लगेगा। मगर आपको मैंने यही बतानी थी कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आउटकम्स हैं इससे जो नज़र आती है। अब जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं आपके साथ आपको मुतल्ला करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।